13ویں نماز تراویح تھی اور ہمارے 14 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے، ایک پارہ ہمارا اوپر الحمدللہ آ گیا ہے۔ تو آج کے اس پارے میں سوا پارے میں ہم نے سورۃ ابراہیم سنی ہے، سورۃ حجر سنی ہے اور سورۃ النحل اس کو سماعت فرمایا ہے۔ سامعین محترم، صرف مضامین پہچان کرام کے حوالے سے تفصیل میں نہیں جائیں گے، تو تفصیل کے لیے ہمیں خود وقت نکالنا پڑے گا تفصیل میں جا کر، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی محبت کو، اس کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں میں بھی ان برکات کو حاصل کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں گھروں میں جا کر بھی قرآن کریم کھولنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ سورۃ ابراہیم اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 4 اور 5 میں رسولوں کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی اپنے انبیاء سے بحث مباحثہ کرنا، جھگڑے کرنے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر ظالم نے دنیا میں فیصلہ طلب کیا ہے اور ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کیسا معاملہ تھا کہ موقع کے یعنی ہر نبی اس کے امتی جو تھے وہ اپنے نبیوں سے جھگڑا کرتے تھے، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر ایسا کر ہم پر آسمان سے اللہ سے کہہ ہم پر کوئی عذاب نہ کر۔ وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ظالم نے دنیا میں فیصلہ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فیصلہ دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پھر چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ جب وہ حد پر آ گئے، حد سے گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فیصلے کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، کفار کے اعمال کا کچھ وقت وزن نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں بھی ان کے اعمال کا کچھ وزن نہیں ہے، اور قیامت والے دن بھی کچھ ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن لیڈروں اور متبعین کا باہم جھگڑا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بڑے لیڈر ہیں نا، اور ان کے بڑے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتنا نہیں مانتے جتنے اپنے لیڈر کی بات کو مانتے ہیں۔ وہ جیسا بھی ہے، وہ کیسا بھی ہے، جو اس طرح کے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لیڈر بھی اور ان کی پیروی کرنے والے گتھم گتھا ہوئے جھگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس جیسی خجلتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں جہنمیوں کا شیطان سے جو جھگڑا ہے نا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ شیطان کل قیامت کے دن معاشر کے میدان میں یہ بات کہے گا اللہ میرا تو قصور ہی نہیں ہے۔ تو جہنمی کہیں گے اللہ ہمیں شیطان نے بہکایا ہے، اور شیطان کہے گا اللہ میرا قصور ہی نہیں، میں نے ان کو دعوت دی تھی اور میری دعوت میری باتوں کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی میرے پاس۔ یہ دیکھو شیطان جو کل قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور آج ایسے ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ شیطان کہے گا میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، یہ بغیر دلیل کے میرے پیچھے چل پڑے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے، اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس یہ دلیل ہے لیکن اس کو مانتے نہیں۔ اور شیطان کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہے گا میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، آج مجھے تم ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، آج میری بات مان کر تم کیوں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو خالی دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، جو دلیل تھی اللہ کی طرف سے وہ تم نے مانی نہیں۔ تو یہ جہنمیوں کا شیطان سے جو جھگڑا ہوگا یہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور کلمۃ طیبۃ اور کلمۃ کشجرۃ اور خبیث کلمہ، خبیثۃ کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور 27 میں بیان کی ہے۔
اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں سورۃ ابراہیم کے ارشاد فرمایا ہے قیامت سے پہلے عمل کر لو، قیامت آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں تم ان کو کبھی گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں بیان کی ہیں جو ابراہیم کی مکہ کے لیے دعائیں تھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انہم اضللن کثیرا من الناس۔ ان آیات دعائیہ کلمات اور آیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں کسی نے نہیں پوچھا تو اللہ بھی بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ آیت نمبر 46 میں اللہ نے کہا ہے ظالموں کی سازشیں پہاڑوں کو ہلا دے گی مگر اللہ کی تدبیروں کو غلط نہیں کر سکتی۔ اللہ کی جو تدبیریں ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں، ان کو نہیں وہ بدل سکتی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ اس کے بعد 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 14واں پارہ وہ سورۃ الحجر میں شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر یہ قوم سمود کے علاقے کا نام ہے الحجر۔ قوم سمود کے علاقے کا نام الحجر ہے۔ اس نام پر ابراہیم، سورۃ ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کو نازل کیا ہے اور قوم سمود کے علاقے کا نام الحجر تھا، اسی نام پر اس کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ منظر آئے گا، وہ وقت آئے گا، یہ کافر داڑے مار مار کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ اور آج افسوس سے یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمان خود کو مسلمان بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کتنا بھٹکا ہوا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اور آیت نمبر سورۃ الحجر، اب میں سورت کا نام نہیں لوں گا، آیات ہی بتاتا جاؤں گا تاکہ ہم اگلی سورت کی بھی تھوڑی سی پہچان کر لیں مضامین کے حوالے سے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب عذاب آیا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے، ٹلتا نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے پھر اللہ اس کو واپس نہیں لے کے جاتا۔ اور آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا کافروں کا فرشتے نازل کرنے کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر اللہ سے کہیں انزل علینا ملائکۃ من السماء، آسمان سے پھر ہمارے لیے فرشتے نازل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر ان کو جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آیت نمبر 11 اور 13 میں اللہ نے کہا ہے رسولوں کا مذاق اڑانا سابقہ قوموں کا شیوا تھا، اس سے بچ جب اللہ کو یہ ادا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے جب اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا اگر یہ آسمان پر چڑھ کر، اگر یہ آسمان پر چڑھ کر سب کچھ دیکھ بھی لے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اتنے یہ ظالم اپنے کفر میں بڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 16 اور 18 میں اللہ نے فرمایا وحی کو محفوظ کرنے کے انتظامات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 16 اور 25 میں اللہ کی تخلیقات اور اس کی قدرتیں کیا ہیں یہ اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں انسان اور جنوں کی تخلیق کیسے کی ہے، انسان اور جنوں کی تخلیق کیسے کی اللہ نے یہ بیان کیا آیت نمبر 26 اور 27 میں۔ آیت نمبر 28 اور 31 میں اللہ نے کہا ہے کہ آدم کی تخلیق اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 32 اور 44 میں اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا جو مکالمہ ہوا، ابلیس کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اب مٹی جو ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تکبر آ گیا تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے انکا وجیم مردود کیا ہوا ہے، جہنم سے جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا ہے۔
اور حضرت انسان روزانہ کتنے ہی سجدے چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی یہ تڑ کے کہتا ہے میرے تو بڑا مسلمان کوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45-48 میں جنتیوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 اور 56 میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے۔ جناب آیت نمبر 57 اور 77 میں قوم لوط اور ان کے برے کام اور ان کی تباہی جو ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اصحاب الایکہ کا تذکرہ کیا آیت نمبر 78 اور 79 میں اصحاب الایکہ کی بربادی کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 اور 84 میں ہجر والوں کی تباہی، یہی یہ جو قوم ہجر علاقہ تھا جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی بربادی جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 97 اور 99 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اللہ اکبر، لوگوں مان جاؤ، قبول کر لو اس قرآن کو، اللہ کی قسم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لو، خوشیاں غمیاں اس کے مطابق کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن کریم جو ہے اس کو سب سے بڑی دولت قرار دیا ہے۔ جس کے پاس یہ ہے وہ بھوکا نہیں ہے، جس کے پاس یہ ہے وہ غریب نہیں ہے، جس کے پاس یہ ہے وہ مسکین نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، آؤ اپنی خوشیاں اور غمیاں اس کے مطابق بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ زندگی بھی ہماری راحت والی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیابی والی ہوگی۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول سے نمٹنے کا اعلان فرمایا ہے، اور سورۃ الحجر کی آخری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک تمہیں عبادت کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن عبادت کر لی اگلے دن تھکے رہے، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں موت تک عبادت کرنے کا تمہارے رب کا حکم ہے۔ وہ پھر جیسے بھی تمہاری کفیات ہے، تم بیمار ہو بیماری کی حالت میں کرو، صحت مند ہو صحت کی حالت میں، تم بستر پر ہو اس حالت میں کرتے رہو، جس طرح اللہ نے تمہیں جس حالت میں رکھا ہے اس کی رضا کو قبول کرتے ہوئے مرنے تک موت تک عبادت کرتے رہنا ہے۔ اللہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے۔ النحل سے مراد شہد کی مکھی ہے، النحل سے مراد شہد کی مکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 میں اللہ جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ جس پر چاہے جس کو چاہے اپنا رسول مقرر کرے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 5 اور 8 میں حیوانات کے فوائد والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ کہتے ہیں یہ گھوڑے گدھے اور یہ اونٹ، یہ لترکبوها یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، وزینہ اور تمہاری زینت کی یہ چیزیں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں، جو تم جانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی اپنی تخلیقات تمہیں دکھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے کہا ہے بارش اور بارش سے پیدا ہونے والی نباتات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا دلچسپ قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر منظر کو مختلف طریقوں سے اور مختلف زاویوں سے اور مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں بارش اور بارش سے پیدا ہونے والی نباتات جو ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے آیت نمبر 10 اور 11 میں کیا ہے۔ پھر 12 اور 13 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیل و نہار اور شمس و قمر اور رنگوں کی دنیا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو رات پڑ گئی ہے نا، میاں صاحب رات پڑ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی قدرتوں کے رنگ اور ہیں، سورج چڑھ آتا ہے تو پھر رنگ اور ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں لیل و نہار اور شمس و قمر کے جو رنگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے کیا فائدے ہیں اللہ اکبر وہ بیان کیے ہیں۔ النحل آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور ستارے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 18 میں تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے یہ بتایا، اپنی نعمتیں بیان بھی کی، تذکرہ بھی کیا، اور تم شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ تمہارا اتنا زبردست محبت کرنے والا پروردگار ہے۔
اور آیت نمبر 25 میں اللہ نے گمراہ کرنے والے اپنے علاوہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. یہ سن لو اچھی طرح بات، ان کو اٹھا دو بیٹے، یہ اچھی طرح بات سن لو. گمراہ کرنے والے اپنا بوجھ تو اٹھائیں گی نا، اور جن کو وہ گمراہ کریں گے قیامت والا دن ان کا بھی بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اس کو ایسے سمجھ لیجیے جس طرح ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ. کیوں جی صدقہ جاریہ؟ میں نے آپ کو کسی بات کی رہنمائی کی، آپ نے میری کی، میں نے جس کو آگے بتایا وہ ساری ترتیب سے چین کے ذریعے آپ کو اجر اس کا ملتا رہے گا. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جاری عمل. اب اس طرح صدقہ جاری گناہ بھی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے اور جاریہ گناہ بھی ہے. وہ یہی ہے کہ گمراہ کرنے والے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. اللہ کتنی بدبختی ہے. اے اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہم کسی کو کسی برائی پر، بے حیائی پر، بے دینی پر اور دین اور اسلام کے خلاف ہے اللہ کسی کی رہنمائی نہ کرے. ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ ہم بڑے ہی کمزور بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 41، 42 اور 101 بلکہ 28 اور 32 نمبر میں گناہ گاروں اور نیک کاروں کی موت کے وقت کفیت کیا ہوتی ہے. آیت نمبر 28 اور 32 میں کہا ہے جو گناہ گار ہے اس کو جب موت آتی ہے تو اس کی کفیت کیا ہوتی ہے، اور جو نیک ہے، نیک بندہ ہے، اس کو موت آتی ہے اس کی کفیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے. اور اس کے بعد 41، 42 اور 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہجرت کرنے والوں کو نعم البدل دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں گے اللہ ہم کو اس کا نعم البدل اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے. اور آیت نمبر 49 اور یعنی 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ کی کائنات میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور اگر کوئی سجدے سے بھاگا تو کون ہے؟ شیطان تو سو کے بھاگا. اب انسان نہیں قریب آتا، انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا. اللہ اکبر. اور یہ آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ نے کہا ہے اور سنو اللہ کا قرآن کس طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جب انہیں بیٹی کی خبر دی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ کہتے ہیں جب ہم ان کو ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں ان کا چہرہ جل سڑ کے سیاہ ہو جاتا ہے. اتنی یہ نفرت کرتے ہیں بیٹیوں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تو ہمیں ان بدبختوں سے محفوظ فرما لے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت لہو انثیٰ، جس کے لیے دو مؤنثیں ہیں، دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنوں کی پرورش اس کے ذمہ آ جاتی ہے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ مزدور ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے تو بہنوں کی پرورش بھی بھائی کے ذمہ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے بھائیوں کے کندھوں پہ آ جاتی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس کے دو بیٹیوں کی ذمہ داری دے دیتا ہے یا دو بہنوں کی یا تین کی یا اس سے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يُئِنْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا. نہ ان کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتا ہے، نہ ان کو ذلیل کرتا ہے، نہ ان کو حقیر جانتا ہے، نہ ان کی وجہ سے خود کو حقیر سمجھتا ہے. وَلَمْ يُؤْثَرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّن وَلَدِهَا. اپنی اولاد میں سے یا دوسرے اگر بہنیں ہیں تو بھائی جو ہیں وہ، اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ جو بیٹے ہیں، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا. ہمارے معاشرے میں صاف سی بات کہہ رہے ہیں. آج بھی ایک دوست میرے ساتھ بات کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دماغ کی ٹھیکریاں اپنے ابا جی کے ساتھ توڑ دی ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں ہماری بہنوں کو بھی ان کا حصہ دو اپنی زندگی میں، آپ جائیداد تقسیم کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے نہیں انہوں نے بات نہیں ہوتی. اللہ کے قرآن کو سچ میں ہم نے بھلا دیا اور اس کو ٹھکرا دیا. کہتے ہیں کہ نہ بہنوں کو، بہنوں پر یا بیٹیوں پر کسی بھائی کو یا بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا. وَلَمْ يُؤْثَرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّن وَلَدِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کا بدلہ اللہ کے پاس صرف جنت ہی ہے، اللہ اس کو صرف جنت کے داخلہ دی، مطلب اس کا سب سے بڑا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اللہ اس سے اور کوئی کام نہیں کرے گا، اسے جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں جب ہم ان میں سے، ان ظالموں میں سے، نافرمانوں میں سے، کافروں کو ہم بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں تو ان کے چہرے جل بھن کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ نے دودھ اور مشروبات کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 71، 74، 76 میں توحید سمجھانے کے لیے اللہ نے 3 مثالیں دی ہیں، اور آیت نمبر 72 میں آل اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں بیوی دی ہے، آل وہ ہے، آل میں کون شامل ہوتا ہے؟ بیوی۔ اولاد کیا ہے؟ بچے۔ اہل و یاد لیتے ہیں نا مکاڈوں کے اوپر یا کسی اور کے، تو خاندان، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اسلام جیسے عظیم دین اور مذہب میں باپ، بیٹا، بیوی، بھائی، بہن، ان کے رشتے کی قدر ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے باطل ادیان ہیں نا، وہ جتنے مرضی کو کالا کرو گے تیرے پرواہ نہیں، وہاں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ناتا ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے، وہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نظام ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کا رد کیا۔ اولاد، آل اور اولاد کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر جو اس کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ آیت نمبر 72 میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 اور 81 میں گھر جس کو اللہ دے دے یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ پوچھو کرایہ داروں سے کہ مہینہ کیسے گزرتا ہے، اللہ گھر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کسی کو عطا فرمائے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ اپنی جناب سے ان کو اپنے گھر عطا فرمائے۔ اللہ جو بے گھر ہے، کرایوں پر ہے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو اپنے گھر جیسی نعمت عطا فرما دے۔ آیت نمبر 89 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر گواہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر بھی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 90-91 میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 92 میں عورت کی مثال اللہ نے دی ہے۔ آیت نمبر 92 اور 95 میں دھوکہ دہی کے لیے اللہ کی قسم کو نہ بہاؤ، بہانہ نہ بناؤ اللہ کی قسم کو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ کی قسم پر لوگ یقین کرتے ہیں، تمہاری بات پر نہیں کرتے، اور اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو یار، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا ہے صالحین کو اچھی زندگی ملتی ہے، وہ دنیا ہے تب، آخرت میں تو اللہ ان کو کامیاب کرے گی۔ اور آیت نمبر 98 میں اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کرو۔ اور آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور کس پر چلتا ہے اور کون اس سے محفوظ رہتا ہے، اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 106 میں استرار میں کفریہ کلمہ کہنے کا حکم، مطلب ایک آدمی کسی کے سر پر تلوار اٹھا لیتا ہے، گن اٹھا لیتا ہے، ہاں بھائی کر تو اسلام کا انکار کر، اگر اس شکل میں وہ انکار دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ استراری طبیعت ہے، یہ دل سے نہیں کرتا، مجبور ہو کے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 112 میں ناشکری کرنے کی سزا، ناشکری کی سزا اللہ نے بیان کیا، اللہ ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 115 اور 16 میں از خود کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے، میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، اس نے یہ حلال اور حرام سارا بیان کر دیا۔ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہ یہ چیز حرام ہو گیا ہے، حلال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت نمبر 120 اور 123 میں اللہ نے کہا ہے کہ میرا بندہ ابراہیم نہایت ہی شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دینے کے آداب، دعوت دینے کے آداب اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 126 اور 128 جو آخری آیات ہیں اس سورت کی، سورۃ النحل کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 128 میں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے اللہ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں، سنی ہیں، سنائی ہیں، مضامین میں قرآن کے حوالے سے پہچاننے کے لیے، پہچان قرآن کے حوالے سے، اے اللہ ہمیں اس کو مزید سمجھنے کی، پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کتاب قرآن حکمت کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ اللہم صلی